سے اللہ کی طرف سب متوجہ ہو جائے اور یہ واقعہ سنے کہ جب ایک عورت اللہ پر بھروسہ کرتی ہے نا، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی دوسری شادی کی، آپ کو اتنا معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کا نام حضرت سارہ، دوسری بیوی کا نام ہے حضرت ہاجرہ۔ بولو نا ساتھ نہیں ہے، آپ کو کہتا ہوں دوسری بیوی کا نام ہے حضرت، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب شادی کی حضرت ہاجرہ سے، اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر تھی 99 سال کی عمر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور شادی ہو رہی ہے جس سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے شادی ہو رہی، اور حضرت ہاجرہ یہ بادشاہ کی لڑکی، مصر کے بادشاہ کی لڑکی تھی حضرت ہاجرہ۔ لیکن ظاہر بات ہے آپ کو بیوی بھی کتنی پیاری بیوی بن گئی، جو نبی کی بیوی بن گئی، حضرت ابراہیم کی بیوی بن گئی۔ اب جب شادی ہو گئی حضرت ابراہیم کی اور حضرت ہاجرہ کی، دونوں کی شادی ہو گئی، تو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے بچہ چاہیے، اللہ مجھے بچہ۔ اب سوال ہوتا تھا کہ اللہ بچہ چاہیے، 99 ایئر کی عمر ہے، 99 سال کی عمر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرے اللہ مجھے بچہ چاہیے، تو کسی نے کہا حضرت ابراہیم سے آپ کی عمر کو دیکھے۔ حضرت ابراہیم نے اتنا پیارا جواب دیا، مجھے میری عمر سے مطلب نہیں، کیونکہ معلوم ہے اولاد دینے والا تو اللہ ہی ہے، اولاد دینے والا کون؟ اور قرآن کریم سے لکھا حضرت ابراہیم نے 99 سال کی عمر میں حضرت ہاجرہ سے شادی کرنے کے بعد دعا مانگی، اور کیسے ہو کر دعا مانگی؟ وقال ذاهب الى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ مجھے معلوم ہے میں برا ہو گیا، میری عمر 99 سال کی ہو گئی، لیکن اولاد دینے کا خزانہ تو تیرے پاس ہے، اللہ مجھے اچھا لڑکا دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی فبشرناہ بغلام علیم، اللہ فرماتے میں ایک بچہ دینے والا، ساری دنیا کا صبر ایک پیمانے پر ہوگا، جو بچہ ہوگا اس کا صبر کا پیمانہ سب سے زیادہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی ہو رہی، ان کے ساتھ بھی حضرت ہاجرہ کے ساتھ بھی بچہ پیدا ہوئے، نام بولو نا اسماعیل۔ نام آپ کو آج تک یہ معلوم ہوگا کہ اسماعیل کا ترجمہ کیا؟ اسماعیل کا ترجمہ یہ نام ڈائریکٹ اللہ نے دیا، اللہ نے نام دیا کہ اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھو۔ اسماعیل عبرانی زبان میں، اس زمانے میں جو زبان چلتی تھی اس کا نام ہے عبرانی زبان۔ عبرانی زبان میں اسماعیل کے معنی آتے ہیں اللہ میری سن لے، اللہ میری سن لے، اللہ میری سن لے۔ اور حضرت ابراہیم یہی کہتے ہیں کہ اللہ میری سن لے، اللہ میری سن لے، اللہ میری سن لے۔ اللہ نے سن لی اور ایک بچہ دے دیا۔ حضرت ابراہیم کی عمر 99 سال، اللہ نے بچہ دیا تو اللہ نے کہا مجھے یہ ادا اتنی پسند تھی، تو بار بار کہتا تھا اللہ میری سن لے، اللہ میری سن لے، اللہ میری سن لے۔ میں نے جو بچہ دیا اس کا نام بھی اسماعیل رکھ لے، تاکہ قیامت تک تو کہتا رہے گا میں سنتا رہوں گا۔ تو یہ نام رکھا حضرت اسماعیل۔ اور مجھے بتانا میری ماں بہنیں یہ دل کو ایک دم ہلا دینے والی بات ہے کہ ابھی تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور ابھی تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک سواری بھیجی، یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، آسمان سے ایک سواری بھیجی جس کا نام ہے براق۔ ایک تو براق معراج میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم والا، یہ الگ ایک سواری آسمان سے اللہ نے بھیجی جس کا نام ہے براق۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے ابراہیم تم بھی اس پر بیٹھ جاؤ، اپنی بیوی ہاجرہ کو بھی بٹھاؤ اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو بھی بٹھاؤ۔ اور تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب سواری آئی اور آسمان سے سواری آئی، حضرت ابراہیم تم بھی بیٹھ گئے، اپنی بیوی ہاجرہ کو بٹھایا اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو بٹھایا، اور معلوم نہیں بہت سارا کھجوروں کے ٹھیلے لے لیے، پانی لے لیا اور پوچھا اللہ مجھے کہاں جانا ہے؟ اللہ نے کہا میں اپنی بتاؤں گا کہاں جانا ہے، بس تمہاری سواری پر چلاتے رہو چلاتے رہو۔ میری ماں بہن نے لکھا ہے کہ یہ سواری چلی ہے ملک شام سے۔ کہاں سے چلی ہے؟ ملک، اور ملک شام میں جگہ کا نام ہے حبرون۔ وہ جگہ کا نام ہے، وہاں سے یہ سواری چلی ہے، یہ اللہ کی طرف سے سواری تھی نا۔ حضرت ابراہیم بھی بیٹھے، حضرت ہاجرہ بھی بیٹھی ہے، دودھ پیتے بچے اسماعیل بھی بیٹھے، اور یہ سواری چلی جا رہی ملک شام سے چلی جا رہی، حبرون سے چلی جا رہی ہے۔ اور معلوم نہیں کتنی جگہ راستے رکتے تھے، کچھ کھجورے خریدتے تھے، کچھ کھانا خریدتے تھے، کچھ پانی لیتے تھے، لیکن اللہ کہتے کہ نہیں آگے چلو آگے چلو آگے چلو۔ وہ ملک شام سے لے کر یہ سواری کی آخری منزل مکہ مکرمہ، لیکن اس وقت مکہ مکرمہ میں نہ تو کعبہ تھا
न तो कोई बाजार था, न कोई घर थे, न कोई बस्ती थी, न कोई आबादी थी। एक जंगल का लंबा चौड़ा मैदान, जंगल जहाँ काटे ही काटे, दरख्त ही दरख्त, पत्ते ही पत्ते नजर आते। और वो सवारी बिल्कुल जंगल के बीच में पहुंची। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम ये तुम्हारी मंजिल है, यही पर एक घर बना लो। हज़रत इब्राहिम, हज़रत हाजरा, आप सोचे मेरी माँ कैसे जो बादशाह की लड़की होगी, मिस्र के बादशाह की लड़की हज़रत हाजरा तो दुल्हन बनकर आई, हज़रत इब्राहिम की निकाह में आ गई और आज उनको एक जंगल में रहना पड़ता है। एक छोटा सा झोपड़ा बनाया गया, उस झोपड़े में हज़रत इब्राहिम भी रहने लगे, हज़रत हाजरा भी रहने लगी और दूध पीते बच्चे इस्माइल भी रहने लगे। बस एक दिन ऐसा हुआ, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, इब्राहिम अब इन दोनों को यही छोड़ दो और आप वापस मुल्क के शाम चले जाओ, आप वापस मुल्क के शाम चले जाओ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत रोए अल्लाह के सामने कि अल्लाह ये कैसा इम्तिहान, अल्लाह ये जंगल में ना आबो जाना है, न यहाँ खाने पीने की कोई चीज है, सिर्फ मेरे पास खजूर और पानी है। अल्लाह मैं मेरी बेटी, अल्लाह मैं मेरी बीवी हाजरा को अकेला छोड़ दो, मेरे दूध पीते बच्चे इस्माइल को अकेला छोड़ दो। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, इब्राहिम आज सबकी मोहब्बत पीछे करते, मेरा हुक्म आगे करते और अपना चलना शुरू कर दे। हज़रत इब्राहिम अपने घर से जब निकलने लगे, हज़रत हाजरा समझ गई, बीवी थी ना, समझ गई और कहने लगे आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपका। हज़रत इब्राहिम ने मुड़े भी नहीं, उनकी तरफ देखे भी नहीं, कोई जवाब न दे। हज़रत इब्राहिम अपना कदम बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। हज़रत हाजरा पीछे पहुंचती गए, मेरे शोहर ये तो बताओ हमको जंगल में अकेला क्यों छोड़ रहे हो, और मेरे बेटे दूध पीते बच्चे को अकेले जंगल में क्यों छोड़ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। हज़रत इब्राहिम आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। तारीख की किताबों में लिखा है कि जो सफा और मरवा पहाड़ी है ना, वहां तक हज़रत इब्राहिम पहुंचे। हज़रत हाजरा बहुत दौड़ी, आखिर में हज़रत हाजरा ने कहा आपको न देखना, मेरी तरफ न देखो, बच्चे की तरफ न देखना, न देखो, लेकिन इतना तो बताओ आप अल्लाह के हुक्म से जा रहे हो। हज़रत इब्राहिम की आवाज में रोना था, कहा कोई शोहर अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ता, कोई बाप अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ता, अल्लाह का हुक्म है कि इनको छोड़ दो। तो हज़रत हाजरा क्या ईमान वाली औरत थी, फरमाया अगर अल्लाह का हुक्म है तो उसकी कसम वो कभी हमको बर्बाद नहीं करेगा, वो कभी हमको जाहिर नहीं करेगा। हज़रत हाजरा वापस झोपड़े में आ गई और अपने दूध पीते बच्चे को लेकर बैठ गई। हज़रत इब्राहिम ने कैसा सबर किया होगा कि पीछे मुड़कर भी न देखे, लेकिन तारीख की किताबों में लिखा कि जब वो मरवा पहाड़ी के आगे निकल गए, जिस जगह का नाम है सनिया, वो सनिया वाली जगह पर पहुंचे, वहां हज़रत इब्राहिम बहुत रोए, तो लगा नमाज पढ़ी और बहुत रोए और कहा अल्लाह कब से रोने का जी चाहता था, कब से आंसू बहाने का जी चाहता था, कितनी मर्तबा बोल के बीवी को देखने का जी चाहता था, कितनी मर्तबा मेरे नक्शे जिगर 60 साल के बेटे इस्माइल को देखने का जी चाहता था, लेकिन अल्लाह तूने मना कर दिया था कि पीछे मुड़कर बीवी को मत देखना, पीछे मुड़कर बेटे को मत देखना। अल्लाह अब तो मैं पीछे मुड़ता हूँ तो वो नजर भी नहीं आते, इतना दूर मैं आ चुका हूँ। ए अल्लाह मेरी बीवी की हिफाजत फरमा ले, अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत फरमा ले। और हज़रत इब्राहिम ने जो दुआ मांगी ना, अल्लाह की कसम वो कैसी कबूलियत की घड़ी होगी। कहा मेरे बेटे की हिफाजत कर, मेरी बीवी की हिफाजत कर, और कहा अल्लाह ये जगह जंगल है, इसको अल्लाह आबाद बना दे। मेरी माँ बहने अल्लाह ने वो दुआ ऐसी कबूल की कि अल्लाह ने उसी को मक्का मुकर्रमा बना दिया। तो मक्का मुकर्रमा भी बना है तो एक औरत की कुर्बानी पर बना है, और वो औरत का नाम है हजरत, और ये पूरा कुरान में लिखा है, ये कुरान में लिखा 12 नंबर 13, पूरे 12 नंबर। अल्लाह ने कितने अजीब अंदाज में इस वाक्य को बयान किया। अब हज़रत इब्राहिम को बात पर आ गए, अल्लाह मेरी बीवी है, मेरा बेटा है, और दोनों के पास खाना भी कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, और ये जंगल में अल्लाह, हज़रत इब्राहिम ने कितने प्यार से फरमाया, रब्बना अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र'इन इंद बैतिकल मुहर्रम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये सब दुआएं मांगी और उसके बाद मुल्क शाम की तरफ चलना शुरू कर दिया। यहाँ बोलो ना, ये झोपड़े में अकेले कौन है? हाजरा और खजूर खत्म हो गई, पानी भी खत्म हो गया। लिखा है कि 24 घंटे तक हज़रत हाजरा को खाने को कुछ नहीं मिला।
بیٹے اسماعیل جو دودھ پیتے بچے تھے، حضرت حاجرہ کا دودھ آنا بند ہو گیا، بیٹے کو دودھ پلا نہ سکے۔ اس وقت حضرت حاجرہ کو خیال آیا کہ شاید میرے بیٹے اسماعیل اب اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ 24 گھنٹے ہو گئے، حضرت حاجرہ کہتی میرے اندر تو سکت اور طاقت تھی کہ میں اور 24 گھنٹے نکال لیتی، لیکن میں میرے بچے کو تڑپتا دیکھتی تھی، اور کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھے اور وہ بھی دودھ پیتے بچے کو تڑپتا ہوا دیکھے۔ حضرت حاجرہ کہتی ہے میں اس امید میں کہ کہیں مجھے کچھ ملے گا۔ حضرت حاجرہ کہتی میں دوڑتے دوڑتے صفا پہاڑی پر چڑھ گئی، وہاں جا کے میں دیکھتی کہ ہے کوئی کھلانے والا ہے، پر کھلانے والا۔ پھر کہتی اللہ کسی نے کسی کو تو بھیج دے اللہ، جو میرے بچے کی جان بچا لے، جو مجھے کھانا پینا دے دے۔ حضرت حاجرہ کبھی صفا پہاڑی سے مروا، کبھی مروا سے صفا، کبھی صفا سے مروا، کبھی مروا سے صفا، 7 چکر پورے ہوتے ہیں اور غیر سے آواز آتی ہے اللہ کی بندی پانی کا انتظام ہو چکا ہے، پانی کا انتظام۔ حضرت حاجرہ کہتی کون ہے یہ کہنے والا کون ہے؟ کم از کم اللہ میرے سامنے تو کر دے۔ حضرت حاجرہ فرماتی میرے سامنے ایک انسان کی شکل میں لمبے چوڑے آدمی آئے اور آ کر کہا میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ اب آپ سوچے اللہ پر بھروسہ کی حضرت ابراہیم نے، حضرت حاجرہ نے، اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت حاجرہ کو کہا آگے چلو، جہاں حضرت اسماعیل لیٹے تھے اور دودھ پیتے بچے تڑپ رہے تھے، ایسا لگتا تھا آخری سانس سے لے کے حضرت جبرائیل کے ہاتھ میں کوئی عصا یا کوئی لکڑی تھی جو ایک زمین پر رکھا، اور حضرت اسماعیل اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں وہ زمین پر رگڑنا شروع کیا اور وہاں پہ پانی کا نکلنا شروع ہو گیا، اور اتنا پانی فورس میں نکلا، اتنا فورس میں نکلا کہ حاجرہ فرماتی میں نے سارے اپنے جوڑے کے مٹکے بھر دیے، سارا کا سارا پانی میں نے اپنے پاس رکھا، میں نے پیا اور پانی بہتا گیا بہتا گیا۔ مگر حاجرہ کہتی ہے اللہ کی قسم اتنا پانی نکلا کہ اس زمانے میں یہ کہنا پڑتا تھا پانی رک جا، پانی رک جا، پانی رک جا۔ تو پانی رکنے کو اس زمانے میں عبرانی زبان میں کہتے تھے زم 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 زم، یعنی رک جا رک جا رک جا۔ اسی لیے اس پانی کو زمزم کا پانی کہا جاتا ہے، کہ حضرت حاجرہ نے بہت کہا کہ پانی رکے، جب پانی نہیں رکنے لگا تو حضرت حاجرہ چاروں طرف سے پتھر لے کر آئے اور چاروں طرف سے پتھر لا کر رکھا۔ ارے بخاری شریف کی روایت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش حاجرہ اس وقت پانی کو نہ روکی ہوتی، وہ روک دیا تو پانی سینٹر میں آ گیا، اگر نہ روکا ہوتا تو آج زمزم کا دریا مکہ میں بہتا ہوتا۔ لیکن خیر میری ماں بہنیں مجھے بتانا یہ آج ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن آج کعبہ اگر ملا ہے ایک عورت کے صدقے میں ملا ہے، اگر زمزم کا پانی ملا ہے ایک عورت کے صدقے میں ملا ہے۔ تو میری ماں بہنیں مکہ مکرمہ کی جو شان آج ہم کو نظر آتی ہے، جس کے جانے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے، ہر مسلمان کے دل میں آج جتنی میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچو اس وقت کتنے حاجی عرفہ کے میدان میں جانے والے ہوں گے اور کتنے حاجی وہاں جا کے رونے والے ہوں گے۔ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ کاش میں بھی احرام کی حالت میں ہوتا، میں عرفہ کے میدان میں ہوتا، میں اللہ کے سامنے مانگا ہوتا۔ ارے میری ماں بہنیں بیٹیاں، لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورت کو حق نہیں دیا، ہم سیدھا ٹھوک کر کہتے ہیں کہ مکہ ملا تو عورت کی وجہ سے ملا، صفا مروہ کی صحیح ملی تو عورت کی وجہ سے ملی، خانے کعبہ ملا تو عورت کی وجہ سے ملا، اور زمزم کا پانی ملا تو ایک عورت کی وجہ سے ملا، اور وہ عورت جس کا نام حضرت حاجرہ ہے، اور حضرت حاجرہ نے ثابت کر دیا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا، باقی کسی کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ تو میری ماں بہنیں بیٹیاں آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے اپنا سارا دکھ درد کسی اور کو کیوں کرتا ہے؟ وہ بہنیں جگہ ہوتی ہے میری ساس نے ایسا کیا، میری جیٹھانی نے ایسا کیا، میری ننند نے ایسا کیا، میری دیورانی نے ایسا کیا۔ ارے میری ماں بہنیں ہم سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ جس کو بولتے ہیں وہ پورے جھاپا بازار میں بولے گا، وہ پورے سورت میں بولے گا، لیکن ہمارا پرابلم سالو نہیں ہوگا۔ ہم جس کو بھی بولیں گے میری دیورانی، میری جیٹھانی، میری ننند، میری ماں، میری ساس، میرا سسرا، جو بھی بولو تم جس کو بول رہی ہو وہ صرف ایک کام کرے گی کہ پورے جھاپا بازار میں ہماری بدنامی کرے گی۔ ارے یہ سب نہ کرتے، سب کو یہ کہتے میرے گھر میں اللہ کا احسان، اللہ کا احسان، اللہ کا احسان، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کو کہتے جو اللہ حاجرہ کے لیے کعبہ بنا سکتا، جو اللہ حاجرہ کے لیے زمزم کا پانی لا سکتا، جو اللہ حاجرہ کے لیے صفا اور مروہ پہاڑی کو آباد کر سکتا، جو اللہ حضرت حاجرہ کے لیے پورے مکہ مکرمہ کو بچا سکتا، کیا وہ اللہ ہمارے اس گھر کے کچھ کو دور نہیں کرے گا؟ میری ماں بہن
مجھے یہاں لے کر آئے تو میں بہت کھل کر کہہ رہا ہوں آپ سے کہ بھروسہ کرے تو اللہ پر بھروسہ کرے. یہ پہلا کام کریں گے سب لوگ کریں گے, آپ لوگ بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ بہت مبارک دن ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی یاد آتا ہے کہ جب ہم بھی حج میں ہوتے تھے, آج کا دن تو بڑا پیارا دن ہوتا ہے. حج اتنا پیارا دن ہوتا ہے کہ میں آپ کو قسم کھا سکتا ہوں کہ جب میں حج میں پہنچا اور عرفہ کا دن آیا اور ہم نے احرام باندھ کر جو ظہر کے بعد سے دھوپ میں کھڑے ہو کر مانگنا شروع کیا, ہم تو صحیح میں ابھی بھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ اثر کے وقت ایسا کاج میں جیسے آواز آتی تھی کہ اللہ نے سب کو معاف کر دیا, بلکہ جس کا نام لیا آج اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا. اس سے میری ماں بہنوں بیٹیوں بہت پیاری کری ہے. پہلا کام اللہ پر بھروسہ کریں گے انشاءاللہ. اور دوسرا کام اللہ رسول کے واسطے ہم قرآن بھی پڑھیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, قربانی بھی کریں گے, لیکن ایک بات ہمیشہ سامنے رہے گی, ہماری مرضی پیچھے ہوگی, اللہ رسول کی مرضی آگے. ہماری مرضی یہ قربانی میں ہم کو کیا ہے, قربانی تو مذاق ہو گیا, مذاق ہو گیا. ہمارے جوان لوگ منڈیوں میں جاتے ہیں, بکرے خریدتے ہیں, خریدو بھائی, خریدنے کے بعد اس کے موبائل پہ فوٹو نکلتے ہیں. ہمارے میں کتنی خرافات کی جاتی ہے. میری ماں بہن نے صرف قربانی کا, اور یہ میری ماں بہن کو جتنا سمجھ میں آئے گا نا شاید کسی اور کو سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ یہ دنیا کا دستور ہے. باپ اپنے بچوں سے وہ محبت نہیں کر پاتا جو ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے, اور یہ بات یقینی ہے. اسی لیے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, جب ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ مجھے کس کی خدمت کرنا, ہمارے نبی نے فرمایا ماں کی خدمت کرو. تو صحابی نے پھر پوچھا پھر کس کی خدمت کرو, ماں کی خدمت کرو. تو صحابی کہنے لگے آپ نے تو کہتے تھے ماں کی خدمت کرو. پھر دوبارہ کہتے ہو دوسری مرتبہ جاؤ ماں کی خدمت کرو. تو صحابی کہنے لگے اس کے بعد کیا کرتا, ماں کی خدمت کرو. تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا. پھر چوتھی مرتبہ صحابی نے پوچھا اب کیا کرو, فرمایا ابو جاؤ ابا کی خدمت کرو. حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے, کیونکہ ماں نے وہ 3 تکلیفیں اٹھائی جو اللہ کی قسم مردوں نے اٹھائی نہیں اور قیامت تک بچے کو پیٹ میں رکھنا 9 مہینے تک, اور درد سے درد برداشت کرنا کون کرتا ہے, ماں. 9 مہینے کے بعد بچے کو جھننا, جو سب سے خطرناک موقع کہ ابن قیم جیسے اللہ کے ولی لکھتے ہیں کہ عورت کا جھننے کا وقت ایسا ہوتا ہے جیسے ایک پاؤں اس میں قبر میں نزدیک آ جائے. تو جھننے کا کام بھی کون کرتی ہے, ماں. اور 2 سال تک دودھ پلانے کا کام کون کرتی ہے, ماں. آپ سوچ نہیں سکتا 9 مہینے تک پیٹ میں رکھنے کا کام ماں کا ہے, بچے کو جھلنے کا کام ماں کا ہے, اور 2 سال تک دودھ پلانے کا کام ماں کا ہے. ہمارے نبی نے لکھا ماں ماں ماں. تو جو ماں بچوں کا غم سمجھے گی نا وہ بات تھوڑا دیر میں سمجھے گا. اس لیے میں جو بات کہنے جا رہا ہوں, میری ماں بہنیں بیٹی کا تو یہ یقین کرنا کرنے لگنے والا آج جتنی میری ماں بہنیں بیٹی بیٹھی ہے کسی کو کوئی شکوا شکایت نہیں. میرے گھر میں ہونا دھونا, میرے گھر میں آنا جانا, میرے گھر میں دیورانی کیا کرتی, چیتانی کیا کرتی, نظر کیا کرتی, ساس کیا کرتی, بہو کیا کرتی ہے, یہ سب دھوکہ ہے, دھوکہ ہے. اللہ کی قسم یہ سب یہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسٹوپڈ اور ربش, آخری درجے کا کچرے کی ٹوکری میں ڈالنے والا کام ہے کہ آپ ان عورتوں کو جا کر کہتی ہو جن عورتوں نے اپنے گھر کا معاملہ حل نہیں کیا, وہ تمہارے گھر کا معاملہ کیا کرے, جو اپنا پرابلم سالو نہیں کر سکتی وہ تمہارا کیا کرے گی. اس سے اچھا میری ماں بہنیں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے رو رہے, اللہ میرے گھر میں شادی کر کے آئے ہو, مجھے نظر کی تکلیف ہے, مجھے سانس کی تکلیف ہے, وہ اللہ اللہ ہے. اللہ ہمارے نبی فرماتے سب کے دل سب کے اللہ فرماتے 2 انگلیوں کے پیچھے, اللہ فرماتے میری 2 انگلیوں کے بیچ میں سب کے دل ہے, جیسے چاہتا ہوں ویسے پلٹا دیتا ہوں. اور ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم بین اصبعین الرحمن یقلبها کیف یشاء. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا اللہ فرماتا کہ سارے انسانوں کے دل میری 2 انگلیوں کے درمیان میں جیسا چاہا پلٹ دیا. ارے 2 رکعت سے پہلے ننن سے دشمنی تھی, 2 رکعت کے بعد وہ ننن معافی مانگنے دروازے پر آ گئی. یہ کرنے والا کون ہے, اللہ ہے.
ایمان ہے سب سے پہلا کام کرو ہمیں یہ طے کر لو ارادہ کر لو کہ مانگیں گے تو کسے مانگیں گے ادھر ادھر شکایت کرنا بند کر دیں گے. اور ایک بات آئی اپنے بات بتا دو عورتیں جو ہے نا اپنے شوہر کی شکایت کسی کو اور کرنا چاہیے. ایک صحابی حضرت اسماء حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کیا کہا اللہ کے رسول پڑھتے گئے اللہ کے رسول اکیلے نہیں آئے. اللہ کے رسول اللہ تم اکیلی کو پڑھنے کی بھی تمہاری اکیلی کیا کہا آلو اکیلی مگر 70 عورتوں نے مل کر مجھے سمجھایا. کتنی عورتوں نے بھیجا ہے 70 عورتوں نے مجھے مل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 عورتوں کی نمائندہ بن کر تم آئی ہو. ہاں کیا لے کر آئی ہو؟ سوال پوچھنے والی وہ ساری عورتیں وہاں پیچھے رہیں گی. ایک ہی سوال کرتی ہے کہ جتنے مرد لوگ ہیں نا یہ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ہم تو گھر میں نماز پڑھنے کو کہا گیا ہے. مرد تو آگے نہیں کرتے وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھے ہم گھر میں نماز پڑھے. پھر کہا کہ یہ مرد لوگ جنازے میں چلتے ہیں ہم کو تو جنازے میں چلتے ہیں. اور یہ مرد لوگ جو ہے یہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور لوگ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے سے ہوتا گیا ہے. اور یہ مرد لوگ کھلے کھلے آتے ہاتھ سے ملتے ہیں ہاتھ سے گلے لگتے ہیں. سب عورتیں پڑھتے ہوئے رہتی ہے تو اللہ کے رسول کے پر سب جنت میں جائیں گے اور ہم سب پیچھے رہ جائیں کیونکہ یہ تو سب کام آپ کے ساتھ کرے. یہ جماعتوں میں رہے یہ جنازے میں رہے یہ دعوت و تبلیغ کے کام میں رہے یہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت میں رہے. اور ہم عورتیں گھر میں پڑھتے میں رہے تو عورتیں پیچھے ہوتے مرد سارے جنت میں جائیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا اسماء وہ ساری عورتوں کو جا کر کہتے ہیں پیارے نبی نے قسم کھائی ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے وہ ساری عورتوں کو کہتے اگر شوہر کا حق ادا کرے شوہر سے محبت کرے شوہر جیسا چاہتا ہے اسلام کے مطابق ویسے عورت زندگی گزارے یہ سارے مردوں کی عبادت پیچھے ہوگی عورت کی عبادت آگے بھی جائے گی. امام کہتے ہیں ارادہ کرے کسی سے کوئی شکوہ شکایت سے مانگیں گے تو کسی مانگیں گے. تو دوسری بات پر رہا جاتا ہوں جلدی کی بات ختم کرنا. دوسری بات پر آتا ہوں ہماری مرضی پیچھے ہوگی اللہ رسول کی مرضی بتاؤ وہ بھی حضرت اسماعیل جس کا بھی دوسری کا بچہ واقعہ میں نے بتایا. اب آپ بتاؤ حضرت اسماعیل کی عمر ہو گئی 7 سال. کتنی عمر ہوئی؟ حضرت ابراہیم کی کتنی عمر ہوئی؟ 99 سال کی عمر ملی پیدا ہوگا 106 سال. اتنا بڑھاپا آیا حضرت ابراہیم کو اور ہر بوڑھے باپ کو سہارا بیٹے کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 106 سال اور ہاتھ میں اللہ کہتے. اور میری بات میرے یاد رکھنا نبی کوئی بھی خواب دیکھے وہ وہی ہوتا ہے. وہ ہمارا خواب سب ایسے کہتے ہیں پاس ہمارے ابھی نبی میں 2 دن پہلے مجھے کسی نے کہا کہ مولانا میں نے خواب میں بندر دیکھا ہماری ماں بیٹی کو عجیب عجیب خواب دیکھتی ہو تو میں بتاؤں گا نہیں لیکن ایکسرسائز کیونکہ وہ مغرب سے عشاء تک تو ٹی وی سیریل دیکھتی ہے. عشاء کے بعد ٹی وی سیریل دیکھتی ہے تو خواب میں وہی آیا تھا کوئی روٹی ہوئی کوئی طلاق والی کوئی پاکی ہوئی کوئی کھاتی ہوئی کوئی ناچتی ہوئی کوئی بجاتی ہوئی. اور میں نے آپ کو ایسا خواب دکھایا ہم تو چوک کے اٹھ گئے. تو ہم وقت ٹی وی سیریل کا وہ دیکھتے ہیں. آیت الکرسی پڑھ کے سو سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں پڑھ کے سو تسبیحات فاطمہ پڑھ کے سو اور رات کے سونے کی دعائیں پڑھو. اور میں تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں غنی شریف پڑھتے پڑھتے سو میں قسم اللہ کی کہتا ہوں وہ دن آئے گا نبی خود ہاتھ میں آئیں گے اور پھر آئیں گے نہیں ملاقاتی ہوگی کریں بھی لگیں گے اور ایک بار کہہ دیں گے میں تیرا نبی بن گیا تو میرا نبی بن گیا. تو خیر یہ تو بات تھوڑی ادھر ادھر ہوگی. بات اس پر تھی کہ ہم اپنی مرضی پیچھے کریں اللہ رسول کی مرضی آگے کریں. تو حضرت ابراہیم کی عمر کتنی 106 اور حضرت اسماعیل کی عمر کتنی خاص کریں اللہ کہہ رہے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا. میں صرف پوائنٹ بتا رہا ہوں پورا واقعہ نہیں. اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری حضرت ابراہیم صبح میں اٹھے اب خواب کو سچا کرنا پڑے گا یعنی بیٹے کے گلے پہ چھری. پورا دن ہو گیا 106 سال کی عمر والے حضرت ابراہیم نے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلائی. پورا دن گیا کیوں روتے گئے اللہ قانون بدل دے اللہ یہ قانون بدل دے اللہ بیٹے کے گلے پہ آئے تو چھری چلاؤ اللہ میرے بیٹے کا قصور کیا ہے. دوسری رات کو اللہ کا پھر حکم آتا ہے وہ بیٹے کے گلے پہ. پھر دوسرا دن بھی گزر گیا نہ اللہ اللہ کیوں بیٹے کے گلے پہ چوری چلاؤ میرے بیٹے کا قصور کیا ہے میرے بیٹے نے کون سی غلطی کی ہے.
तीसरी रात को जो हुक्म आया ना, वो कैसा हुक्म आया जो आपने नहीं पढ़ा होता। हदीस में लिखा, अल्लाह ने डायरेक्ट ये कहा कि इब्राहिम तुमको बेटे के गले में छुरी नहीं चलाना, मेरे हुक्म को नहीं मानना। तो हज़रत इब्राहिम की जबान से निकला, अल्लाह कैसे चलाओ, बहुत मोहब्बत करता। 106 साल का बूढ़ा आदमी अपने 7 साल के बेटे से बहुत मोहब्बत करता। अल्लाह ने फरमाया यही तो देखना चाहता हूँ। आज मेरा हुक्म आगे जाता है या तेरी मोहब्बत आगे जाती है। बस इतना सुनना था। हज़रत इब्राहिम ने अपनी मर्जी बोलो क्या की और अल्लाह की मर्जी क्या किया, ले गए बेटे को। तीसरे दिन ले गए बेटे को मीना के मैदान में। जो हमारी माँ बहने बेटियां हज में उम्रा पे गई होगी ना, वो मीना के मैदान में अभी भी निशानी बनी हुई है, जहाँ हज़रत इब्राहिम अपने बेटे को ले गए और जाके लिटा भी दिया। बोलो जाके, बस मुझे कौन बताना है, जब बेटे को लिटाया है ना, तो बेटे भी ले गए। बोला हज़रत इस्माइल भी, क्योंकि हज़रत इस्माइल को मालूम हो गया कि ये अब्बा नहीं कर रहे, कराने वाला कौन है, कुरान करीम में लिखा। हज़रत इस्माइल ने कौन कहा, अब्बा, जब अल्लाह का हुक्म है तो छुरी चलाने में देर मत करना। फरमाया हज़रत इस्माइल 7 साल के अपने अब्बा को कहते, अब्बा गले पर छुरी चला देना, तुम्हारे हाथ कांपने नहीं चाहिए, सबर करने वालों में मेरा भी नाम होगा। लेकिन मेरी माँ ने मुझे सिर्फ बताना, हज़रत इस्माइल की 2-3 माते उम्र थी, आप लोगों ने उम्र की 5 साल का बेटा और हमारा 7 साल का बेटा, जरा कंपेरिजन करना। जब हज़रत इब्राहिम ने गले पे छुरी रखी तो हज़रत इस्माइल खड़े हो गए। हज़रत इस्माइल 7 साल के बच्चे में खड़े हो गए। हज़रत इब्राहिम भी चौंक गए, कहने लगे, अरे बुढ़ा बाप तुम्हें सभा करने जा रहा है, तुम खड़े हो गए। इस्माइल ने कहा, अब्बा अब्बा सभा तो करोगे, मुझे समझाने के लिए कपड़ का कपड़ा कहाँ, आप कपड़ा कहाँ लेकर आए, आप तो छुरी लेकर आए, कपड़ का कपड़ा कहाँ लेकर आए। 6 साल के अब्बा हज़रत इब्राहिम बहुत हुए और रोते रोते कहा, कोई खास बेटे का कपड़ का कपड़ा थोड़ी लेकर आता। तो हज़रत इस्माइल ने अपनी चादर उतार दी और कहा, अब्बा सभा बाद में करना, पहले ये चादर रख लो ताकि मेरे मरने के बाद तुम्हें किसी से मांगना न पड़े, इसी कपड़े में मुझे कपड़ दे देना। चलो फिर हज़रत इस्माइल ले गए, बोलो उम्र कितनी, 7 साल, फिर ले गए। अभी हज़रत इब्राहिम फिर छुरी रखते फिर खड़े हो गए। अब क्यों खड़े हो गए, अब्बा आप ऐसे सीधे सीधे छुरी मत चला, आपका चेहरा मेरा चेहरा आमने सामने, फेस टू फेस आमने सामने होना, आप मेरे को सभा करोगे तो चिल्लाऊंगा, आपका हाथ रुक जाएगा। अब्बा मुझे उल्टा लिखाओ, गर्दन से छुरी चलाओ ताकि जब आप सभा करो मेरा चेहरा सामने नहीं होगा, अल्लाह का हुक्म सामने होगा। चलो हज़रत इस्माइल कैसे मिल गए, अभी अब्बा छुरी चलाने वाले थे, हज़रत इस्माइल रोते रोते फिर खड़े हो गए। अब अब्बा की हिम्मत, 106 साल के बूढ़े हज़रत इब्राहिम, बेटा आप क्यों खड़े हो गए। अब्बा से एक बात कहने के लिए खड़ा हुआ, मेरी माँ को मेरा सलाम बोल देना, मेरी माँ को मैं बोलकर थोड़ी आया, मेरी माँ तो ये समझ रही कि मुझे तुम घुमाने फिराने ले आए। काश अब्बा वहीं पे मुझे बोल दिए होते तो मेरी माँ का कम से कम गले तो मिल लेता, माँ से मुलाकात तो कर लेता। लेकिन अब्बा कोई बात नहीं, आप अल्लाह के हुक्म से छुरी चलाओ, मेरी माँ को मेरा सलाम पहुंचा देना। ये कहकर हज़रत इस्माइल लेके और हज़रत इब्राहिम ने जब रोना शुरू किया, कभी हाजरा का चेहरा सामने आए तो कभी बेटे को दबा करने का मामला सामने आए। लेकिन वो अलग बात है कि हज़रत इब्राहिम ने छुरी चलाई, यहाँ तक आंखों पे पट्टी बांध के छुरी चलाई। वो अल्लाह ताला की तरफ से फैसला आया, बड़ा अजीब फैसला आया। हज़रत जिब्रील आए और जन्नत का दुम्बा लेकर आए, जन्नत का मेंढा लेकर आए, जन्नत का जानवर लेकर आए, हज़रत इस्माइल को हटा दिया। लेकिन हज़रत इब्राहिम जब छुरी चला रहे थे, आपको यकीन था मेरे बेटे के गले पे छुरी चल रही, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के छुरी चला दी। वो तो बाद में पता चला ये बेटा दबा नहीं हुआ, जानवर दबा हो गया। तो हज़रत इब्राहिम कितना रोए और रोकर था, अल्लाह मेरी कुर्बानी पसंद नहीं आई, अल्लाह मेरी कुर्बानी पसंद नहीं आई। तो अल्लाह ने उस वक्त कहा, अरे तुम इस्माइल से मोहब्बत करते हो ना, तुम 106 साल की उम्र के अपने 7 साल के बेटे से मोहब्बत करते हो, मैं तुमसे ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ। मुझे इम्तिहान लेना था, जाओ तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। और अल्लाह ने क्या इनाम दिया आपको मालूम है, हमारे नबी फरमाते ये इनाम हमको भी मिलेगा, बोले इंशाअल्लाह।
کیا انعام دیا اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم تم نے اپنی مرضی پیچھے کر دی، اللہ کا حکم آگے کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم دنیا والے تمہیں سلام کریں گے لیکن تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا روز صبح شام پیدا کرنے والا تو تمہیں سلام کرے گا۔ اور ہمارے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا کوئی بھی امتی مرد یا عورت یہ فیصلہ کر لے کہ میرا قانون پیچھے میرے اللہ کا قانون آگے اور اللہ کے قانون پہ عمل کرے، اس کے کان میں آواز نہیں آئے گی لیکن صبح ہوگی شام ہوگی اللہ خود اسے سلام کرتے جائیں گے۔ اسی کو قرآن کریم میں فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ یہ دو باتیں میں نے آپ سے سمجھی، وقت کافی ہو گیا لیکن یہ دو باتیں بالکل پکی رکھو، پہلی بات کو مانگنے کا، دوسرے مانگنے کا، اور دوسری بات اپنی مرضی۔ آپ لوگ بولو نا وہ بہت نہیں بولتی وہ تو پڑھتے میں بولو نا اپنی مرضی پیچھے اللہ رسول کی مرضی آگے، انشاءاللہ صبح ہوگی شام ہوگی پیدا کرنے والا خود اللہ ہم کو سلام کرے گا۔ اب میں اس بات پر آخری بات پر آ رہا ہوں، ہمارے پاس میرے پاس رکھا ہے میں وہاں ہزاروں میں ٹائم لے کر بیٹھا ہوں تو زبردستی کا سودا بن گیا۔ کل تو میرے کو بتا کہ مسجد میں بیان کرنا ہے، ہمیں منع کرتا ہے، منع میں نے 4 بجے کا ٹائم 2 بجے کا دیا کہ یاسین نہ بولے، معلوم نہیں کس کو فون کیا، بیوی کو فون کیا، کس کو فون کیا، 10 منٹ میں کہتا ہے کہ 2 بجے ہی چلے گا۔ معلوم ہے نماز سے لے کر یہاں سب کے نام بیوی کی چلتی جلدی نہیں کرتی آپ کو ایک مرتبہ شوہر سویا چھٹی ہوتی اور صبح 10 بجے ایک بار کا دن دکان کی چھٹی کاروبار ہم کو سویا اور صبح 11 بجے برابر 11 بجے تو بیوی کو کھانا اب وہ کہنے لگا اتوار کا دن ہے، آج تو رویوار ہے، آج تو سونے دے، مگر وہ عورت کو لڑنے کی عادت ہے، اتنا دماغ گیا کہ روز کو لڑتی ہے، سب سے روزگار کو تو چین سکون سے وہ دل میں سوچا کہ میں کوئی یہاں کا سورت کا بڑا وکیل کے پاس جاؤں اور وکیل کے پاس جا کے چھوٹا چھیڑا کروا دوں۔ اب گیا وکیل کے پاس اور وکیل کو جا کر کہا، وکیل صاحب نے کہا کیا ہوا؟ کہا بالکل چھوٹا چھیڑا کر رکھا، کیوں؟ اتوار کے دن چین سکون سے رہنے نہیں دیتی، پورا ہفتہ لڑتی ہے، اتوار کے دن نیند میں سے اٹھا کے لڑتی ہے۔ وکیل نے کہا فادر میں کیوں آفس بند کرتا میری شروع ہے، بڑے بڑے وکیل کا ایسا پیسہ تو ہوتے رہتا ہے، یہاں کی جو بیٹی ہوگی دن میں اتنی کوشش ہوگی کہ پاور تو ہمارا ہی چلتا ہے اور صحیح عورتوں کا پاور چلتا ہے، تو میں نہیں کہتا میری بھی شادی ہوئی ہے، میں نہیں کہتا، ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی فرماتے اذهب للب الرجل العاقل ایسنا بہت کم کی بات ہے۔ ہمارے آقا صاحب نے فرمایا بہت ہی عقل والا مرد ہوگا لیکن عورت جب چاہتی ہے اس کے عقل کو ہونا کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا، ہم جتنے بیٹھے نا ہمارے ایکسپیرینس سے ہماری بیوی اگر گھر میں آ جائے اور آپ کو کہیں گے یہ کباڑ نہیں ہے، اپنے پڑوس میں جیسا کباڑ ہے نا وہ اس میں 3 دروازے والا یا 3 دروازے والا فریج آ گیا، اپنے کو ویسا چاہیے تو ہم اس کو کیا بولیں نہیں، اپنی کمائی تھوڑی ایسی ہے، اپنا گھر کیسا چلتا ہے میرے کو معلوم ہے، اتنا باہر دوڑ بھاگ کرنا پڑتا ہے، پسینہ پسینہ نکل جاتا ہے، چلو بازو والا ٹھیک ہے وہ کماتا دھماتا ہوگا تو وہ لوگ بڑا فریج لے کر آئے، بڑا کباڑ لے کر آئے، اپنے لیے کیا ضروری ہے کہ بڑا کباڑ لانے کا فریج لانے کا؟ سب کچھ بولے گی ہوگا نا کھانا سامنے رکھ کے چل جائے، لو کھاؤ، یہ کہے گا تو نہیں کھاتی نہ میرے بڑے کھانے کا ہے، آدمی کچن میں سوال کیا پھر کیا کریں گے؟ ہم رات کو سونے کے لیے جائیں گے نا تو ہم جہاں سوئیں گے اس سے کئی دور سوئے گی، دھول میں ہاتھ بھی لگانا، کیا مسئلہ کیا؟ صبح میں اٹھے تو ناشتہ بھی تیار، کپڑے بھی تیار ہو گئے، وہ بچارا سوچتے کہ تو بالکل باقی نہیں کرتی، 1 دن 2 دن 3 بجے بھی کر رہے ہیں، وہ میرا تم فریج لے کر
وہ میرے کمپنی والے سے بات کر دیا ہے، وہ ایسا کرے گا، اپنے تو وہ دل میں سوچتی ہے کہ میرا کام چل گیا. ہمارے نبی نے فرمایا تھا بڑے سے بڑے عقل والے. اس لیے میں کبھی کبھی ماں بہنوں کو کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ اپنے شوہر کی عقل کو اڑا کے لے جاتی ہے، تو کیوں ایسا نہیں کرتی کہ اگر ہمارا شوہر فجر کی نماز نہ پڑھے بس عورت منہ چڑھا دے رہے، منہ چڑھا دے رہے، وقت ناشتہ بھی دے رہے، وقت کھانا بھی دے رہے، لیکن منہ چڑھائے رکھے ایک دن دو دن تیسرا دن یقیناً وہ سونے سے پہلے شوہر کہے گا نہیں موبائل پہ الارم رکھنا اور میرے فجر میں نہیں اٹھوں تو پانی ڈالنا، لیکن میرے کو مسجد میں بھیج دینا. میری پیاری بہنیں جس تیسرے دن یہ فجر کی نماز پڑھنے جائے گا 2 دن تک جو ہم نے منہ چڑھایا تھا نا وہ 2 دن اللہ کی عبادت سے نکلے گا. اور جب یہ فجر کی نماز پڑھنے جائے گا نا اللہ فرشتوں کو کہتا ہوگا اس کی بیوی کو ہم نے جنتی بنا دیا ہے. تو میری ماں بہن اللہ کے ہمارے زندگی کو ادا کر میں پوچھوں کہ آج کا جو دن ہے وہ بہت پیارا دن ہے، عرفے کا دن ہے، یعنی حاجیوں کے لیے عرفے کا دن ہے. لیکن ایک حدیث کے بعد زندگی سنا دوں وہ پوری حدیث سنا ہوگا تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا. پوری حدیث سنا دو، پوری حدیث جلدی بھی سن لینا. کہ 2 صحابی اللہ کے رسول کے پاس حج کا موسم ہے، 2 صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے. لیکن جب دونوں آئے نا تو معلوم ہے کہ دور سے آئے ہوں گے، تو ہفتے کب سے آئے پورے پسینے میں آئے. آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ہم کو آپ سے سوالات پوچھنا، ہم کو آپ کو کچھ سوال کرنا. قرآن جب ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قدر میں ہمارے نبی نے فرمایا تم سوال کرو گے کیا ایک کام کرو، تم لوگ اتنے ہفتے کب سے آئے ہو سوال مت کرو، تمہارے دل میں جو سوالات ہے وہ بھی میرے ہوں گے، جواب بھی میرے ہوں گے. اب کوئی بھی ہو گئے جب ہمارے نبی یہ کہتے ہیں کہ تم سوال کرو گے جواب دو گا، پھر کہتے نا کھائے پر سوال کرو گے، تم اتنے تھکے تھکائے آئے ہو، تمہارے دل میں جو سوالات ہے سوالات بھی میں کروں گا اور جواب بھی. تو دونوں صحابی کہنے لگے سوال بات کرو. ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے دل میں 9 سوالات ہیں، کتنے سوالات ہیں؟ اور ہمارے نبی نے 9 کے 9 سوالات کر دیے اور جواب بھی دے دیے. وہ دونوں صحابی ہمارے نبی کی پیشانی کو چھوئے اور کہنے لگے یقین تھا کہ آپ نبی ہے، اب ہمارا یقین اور بڑھ گیا، آپ سے بڑھ کے کوئی نبی وہی نہیں کرتا ہے. اور وہ جو 9 سوالات ہے نا اس سب کے سب حج کے بارے میں، اس کے بارے میں، اور اس میں عرفہ کا جو سوال ہے نا وہ سب سے چمکتا سوال ہے. چلو میں جلدی جا وہیں پر گروں گی انشاءاللہ. ہمارے آقا صاحب نے فرمایا تم کتنے سوالات لے کر آئے ہو؟ 9 سوال. ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پہلا سوال ہے کہ حاجی اپنے گھر سے نکلے، بولو حاجی اپنے گھر سے نکلے اور مکہ تک پہنچے تو یہ نکلنے کا اور مکہ تک پہنچنے کا کیا ثواب ہوگا؟ جیسے ہم سورت سے نکلے جاپا بازار سے اور حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو یہ جاپا بازار سے لے کر چلنے کا اور مکہ تک پہنچنے کا کیا ثواب ہے؟ یہ مطلب سوال ہو گیا پہلا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آنے والے تو مسافر تمہارا دوسرا سوال ہے کہ حاجی طواف کرے گا، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا تو 2 رکعت نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ حاجی طواف کرے گا اور طواف کے بعد کتنی رکعت پڑھنے کا تو کتنی رکعت پڑھنے کا قرآن کریم میں لکھا ہے طواف کے بعد 2 رکعت پڑھو مقام ابراہیم کے بعد. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. کتنے سوالات ہو گئے؟ 2. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا تیسرا سوال ہے کہ حاجی صفا مروا کی صحیح کرے گا. جیسا بھی آپ نے واقعے میں سنا صفا پہاڑی سے مروا پہاڑی، مروا پہاڑی سے صفا پہاڑی، اس طریقے کے 7 چکر لگتے جائیں گے تو کیا ثواب ملے گا؟ کتنے سوال ہو گئے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آج کے لیے ہمارے آقا صاحب نے فرمایا تمہارا چوتھا سوال ہے حاجی عرفہ کے میدان میں جائے گا، 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں جائے گا، احرام باندھے گا، دھوپ میں کھڑے ہو کر لوگ سے مانگتا رہے گا، اللہ سے مانگتا رہے گا تو اللہ کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ کتنے سوالات ہو گئے؟ انہوں نے 5واں سوال پوچھا. یہ بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں سوال بتایا کہ تمہارا 5واں سوال یہ ہے کہ حاجی حلق کروائے گا، اور حاجی حلق کروا کے سر مڈواتے تو اس کا کیا ثواب ملے گا؟ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کون سا سوال چل رہا ہے؟
तुम्हारा छठा सवाल ये है कि हाजी जब शैतान को कंकरी मारेगा, जिसको रमी करना कहते, उस पर क्या सवाब मिलेगा? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा 7वां सवाल ये होगा, हाजी कुर्बानी करेगा तो क्या सवाब मिलेगा? और तुम्हारा 8वां सवाल ये है कि हाजी जब सवाब की जियारत करेगा, यानी आखिरी सवाब कर फर्ज करेगा, जिसके बाद हज मुकम्मल हो जाएगा, तो उस पर क्या सवाब मिलेगा? ये सवाल हो गए। हमारे नबी ने फरमाया तुम्हारा आखिरी सवाल है, हाजी जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ता है तो उस पर क्या सवाब मिलेगा? इतने सवाल आपको अब आप लोग से जाना चाहिए। माँ बहने, हमारे नबी ने जो एक एक सवाल का जवाब दिया, अभी तो सवाल हो गए 9 सवाल, वो दोनों सहाबा किराम ने कहा हम यही 9 सवाल लेकर आए थे। हमारे नबी ने फरमाया जवाब सुनते जाओ। सबसे पहले सवाल का जवाब, हाजी अपने घर से निकलेगा, बोलो हाजी अपने घर से निकलेगा, मतलब सूरज से मतलब निकलेगा और काबा तक पहुंचेगा। हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम अपने घर से निकल कर काबे तक पहुंचेगा, एक एक कदम बढ़ाता जाएगा, एक कदम पर एक नेकी लिखी जाएगी, तो दूसरे कदम पर अल्लाह एक गुनाह माफ करता जाएगा। अब चाहे गाड़ी में बैठे, ट्रांसपोर्ट में बैठे, हवाई जहाज में बैठे, फरिश्ते तो कदम 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 सूरज से लेकर मक्का तक अल्लाह जाने हजारों हजारों कदम होंगे, हर कदम पर एक गुनाह माफ होगा और हर कदम पर एक नेकी लिखी जाएगी। हमारे नबी ने फरमाया तुम्हारा दूसरा सवाल था, हाजी सवाब करके क्या करे? 2 रकात नमाज पढ़े। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाजी सवाब करके 2 रकात नमाज पढ़ेगा, यहाँ 2 रकात पूरी होगी, एक अरबी गुलाम के आजाद करने का सवाब मिल जाएगा। अरबी गुलाम की कीमत आज बताई जाती है 5 लाख। 5 लाख रुपया सदका करने का सवाब मिल गया। हमारे नबी ने फरमाया तुम्हारा दूसरा सवाल था, हाजी सफा मरवा की सही करेगा, सफा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफा 2 चक्कर, ऐसे चक्कर लगाता जाएगा तो क्या सवाब मिलेगा? हमारे नबी ने फरमाया बड़ी मुश्किल वाला मामला है, सफा मरवा तक जाना, सफा से लेकर मरवा, मरवा से लेकर सफा, ये सफर करना बहुत मुश्किल है। हमारे नबी ने फरमाया ये सही पूरी हो जाएगी, 70 गुलामों के आजाद करने का सवाब मिलेगा। हमारे नबी ने फरमाया था अरफा के मैदान में हाजी जाएगा, नंबर 4 अरफा के मैदान में हाजी जाएगा तो उसे क्या मिलेगा? सब सुनना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाजी अरफा के मैदान में खड़े हो गया, मर्द और औरतें एहराम की हालत में धूप में खड़े हो गए और अल्लाह से रो धो के मांगना शुरू किया, अल्लाह हम सबको ले जाए वहाँ पे। क्या मंजर होता, अजीब मंजर, और रो कर मांगना शुरू किया। उस वक्त अल्लाह की आवाज आती है मेरे हाजी बंदो, अगर तुम्हारे गुनाह बारिश के कतरों के बराबर, अगर तुम्हारे गुनाह जंगल के दरख्तों के बराबर, अगर तुम्हारे गुनाह रेत के कंकरों के बराबर, आज जितने भी तुम्हारे गुनाह होंगे अल्लाह फरमा दे मेरी कसम मैंने तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। और अल्लाह के प्यारे के मैदान में हाजिर हो, आज किसका नाम चाहे ले लो, जिसका नाम लोगे आज उसके भी तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा। फिर हाजी के बारे में 5वां सवाल वो हलक कराए, क्या कराए? सर हमारे नबी ने फरमाया जब हलक करवाएगा बाल गिरता जाएगा, एक बाल गिरेगा एक नेकी मिलेगी, दूसरा बाल गिरेगा एक गुनाह माफ हो जाएगा। इससे सवाल हो गए। 6वां सवाल, हाजी शैतान को कंकरी मारे, बहुत सुनने चलता। हमारे नबी ने फरमाया अरे वो वक्त जब हाजी शैतान को कंकरी मारे तो एक एक कंकरी मारेगा, पहले दिन मारेगा, दूसरे दिन मारेगा, तीसरे दिन मारेगा। हमारे नबी फरमाते जो बहुत बड़ा गुनाह था इसका, जिसकी वजह से जहन्नम का फैसला था, एक एक कंकरी मारने पर मैंने वो गुनाह को भी आज माफ कर दिया। इससे सवाल हो गए। 7वां सवाल, हाजी कुर्बानी करेगा। एक कुर्बानी जरूरी, एक कुर्बानी वहाँ हरम में होती है। हमारे नबी खामोश हो गए। हमारे नबी ने अल्लाह ने मुझे मना कर दिया कि हाजी वहाँ जो कुर्बानी का था उसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा। अल्लाह कहता छुपा के रखो, मैं ही कयामत में अदा कर दूंगा। तो कुर्बानी का कितना बड़ा था। अरे हम लोग यहाँ कुर्बानी करते थे, जानवर के गले पे छुरी चलाते बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, वो खून का कतरा जमीन पर गिरे उससे पहले अल्लाह हमारी दुनिया में मगफिरत कर देता है। तो जो मक्के में जानवर जबा होता होगा, हमारे नबी कहते हैं मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अल्लाह ही उसका फैसला करने वाला है। ये सवाल हो गया।
آٹھواں طواف وہ آخری طواف سننا، یہ بھی طواف بہت پیارا ہے، بولو امین بولو۔ حاجی طواف فرض کرے گا، اس کا نام ہے طواف زیارت، طواف فرض، آخری طواف، یہ طواف کے بعد حاجی حاجی ہو گیا، حج والا حاجی ہو گیا، سب لوگ مبارکبادی دیتے ماشاء اللہ حاجی بن گئے، تو وہ طواف کے بعد سب مبارکبادی دیتے۔ ہمارے نبی فرماتے ایک فرشتہ آتا ہے، وہ حاجی مرد ہو یا عورت ہو، اس کے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے حاجی یا حجیانی سنو، نئی زندگی شروع کرو، ایسے کرو جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہو، اگلا سب کچھ معاف کر دیا گیا ہے۔ آخری بات حاجی جب کیا پڑھتا ہے، پڑھو میرے ساتھ میں، عورتیں دھیرے دھیرے دھیمے دھیمے کریں گے، ان کی آواز کرتا ہے، آپ لوگ پڑھو نا، حاجی کیا پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاجی جب لبیک پڑھتا ہے تو کیا ثواب ملتا؟ ہمارے نبی فرماتے جب حاجی حج والا پکا ہوتا نا، وہ لبیک اللہم لبیک کہتا، وہ جہاں سے گزرتا ہے وہاں سے طرف بھی لبیک اللہم لبیک کہتے، وہاں کا پتھر بھی لبیک اللہم لبیک کہتا، وہاں کی دیوار بھی لبیک اللہم لبیک کہتی، اور جیسا لبیک پورا ہوتا ہے اللہ کہتا ہے بندہ تو نے مجھے پکارا، تیرے پکارنے میں دیر ہو گئی، میرے معاف کرنے میں مجھے دیر نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ بہت بڑا کا ثواب ہے۔ میری ماں بہنیں جب آئی کے پاس ایک مسئلہ بھی بتانا تھا، چلو بہت سی ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ایسی ہوگی جن کے پاس سونا چاندی کتنا ہوگا، میرے کو نہیں معلوم کتنا ہوگا، لیکن وہ ہوگا وہ تھوڑا بہت ہوگا، اگر اتنا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فرض ہوتا ہے، جیسے آج کل میرے خیال سے ہٹ کے نہیں لاکھ ایسے ہوگا، اگر اتنا ہے تو ہماری اس ماں بہن اور بیٹی پر فرض پڑ گیا ہے۔ وہ لوگ اتنے بچے یہ دیکھتے ہیں ہمارا کیا ہوگا، کبھی ہماری دکان نہیں چلتی تو کیا ہوتا، یعنی کا مطلب دکان ہم چلاتے ہم کراتے، میری ماں بہن بیٹی کان کھول کر تمہیں اتنے زیورات اگر ہمارے بول رہے ہیں، اسے اچھے مفتی سے تقویٰ کیجیے، جب فرض ہو گیا ہے تو حج کی تیاری کی کوشش کریں، کیونکہ خود ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر حج فرض ہو جائے حج نہ کرے اور مر جائے، ہمارے نبی فرماتے یہودی ہو کے مرے گا، عیسائی ہو کے مرے گا، کلمے کی موت پر کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ میری ماں نے کل ملا کر 3 باتیں آپ سے کہی، اور شاید یہ 3 باتیں اگر ہماری زندگی میں آنے تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ پہلی بات تو بھروسہ کس پر کرنا، کسی سے شکوا شکایت، کسی کے سامنے اپنے گھر کا رونا دھونا، کتنی بھی دکھی ہو لیکن کسی کے سامنے رونا دھونا، خاص کر کے اپنے شوہر کی برائی کسی کے سامنے، کیونکہ اگر شوہر کی تعریف کرنے پر ساری عبادتوں سے بڑھ کر عبادت بن جاتی ہے تو ان کی برائی بھی تو سارے گناہوں سے بڑھ کے گناہ بن جائے گا۔ تو ایک کام ہے۔ دوسرا کام یہ کہ اپنی مرضی پیچھے رکھنا، اللہ کی مرضی آگے رکھنا۔ نمبر 3 عرفہ کا دن اس وقت کا، کل ہمارا عرفہ کا دن ہوگا، جیسے آج ہم اللہ سے مانگے کل بھی اللہ سے مانگے، یہ مانگنے کے دن اور اللہ کے قبول کرنے کے دن ہے۔ اور سب سے بڑی دعا یہ مانگے کہ اللہ میرے طاقت میں ہوتا نا، میں بھی عرفہ کے میدان میں ہوتا، لیکن اللہ معلوم ہے تیری طرف سے میرا بلاوا نہیں آیا، لیکن جو ثواب تو وہاں دینے والا ہے اللہ مجھے صورت میں وہ ثواب عطا فرما دے۔ اور میری ماں بہنیں آخر میں ہم دعا کریں گے، اور یہ میں کہوں گا بارش کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا کھانا ہو رہا ہے، بہت سے لوگوں کا کھانے بن گیا، ہماری صورت سے بھی سنا کئی علاقے میں پانی بن گیا، اب 2 4 دن پہلے ہماری مدد کرنے کی ضروری ہے۔ اور ظاہر بات ہے میری ماں بہنیں کے پانی پڑتا ہے بہت نقصان ہوتا ہے، لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے، جانی مالی نقصان ہوتا ہے۔ اور ہم سب کو مجھے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ بارش پڑتا ہے، آسانی پانی پڑتا ہے، بولو آمین، آندھی والی نہ پڑتا ہے، طوفان والی نہ پڑتا ہے، اور جھوپڑے اجڑ جائے گھر برباد ہو جائے ایسی بارش نہ پڑتا ہے، بس زمین کو سیراب کرنے والی بارش پڑتا ہے، اور جہاں ضرورت ہے وہاں پڑتا ہے، جہاں ضرورت نہ ہو اللہ عافیت کے ساتھ سے لوگ دے دے۔ یہ دعا ہم کو کرنا ہے۔ اور ابھی میری ماں بہنیں 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے اور سیدھے دعا شروع کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ماں بہنیں یہ سوچو کہ ہم عرفہ کے میدان میں جمع ہے، اللہ ہمارے سامنے ہے اور ہم اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، کیونکہ میری ماں بہنیں ہم لوگ بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں، لیکن ایک جملہ جو ہے نا وہ کبھی کبھی بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، جب ایک صحابی نے آ کر کہا کہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم اللہ سے کتنا مانگے اور کیسے مانگے، یعنی وہ صحابی کیسے رو کے آئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا گنہگار ہوں کہ ہم کو مانگنے بھی شرم آتی ہے، اور کتنا مانگے اور کیسے مانگے۔ اس وقت ہمارے نبی نے اتنا پیارا جملہ تھا، کتنے گناہ لیتے ہیں
وہ قابل زندہ شروع کیا زندگی سے زندگی نہیں کرنے میں آتا کہ بہت گناہ ہے. ہمارے نبی نے فرمایا تیرے گناہ دن میں ایک نہ ایک جگہ جا کے رک جائیں گے لیکن میرے اللہ کی رحمت تو کبھی رکتی نہیں ہے. میرے اللہ کی مغفرت کبھی رکتی نہیں. تو چلو ہم لوگ بھی اس گھر میں بیٹھے اس مدد سے لے بیٹھے اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ ہم سب کے چاہیے مقاصد کو پورا کرنا ہے. اور کوئی بیمار تھا کوئی بیمار تھا ہمارے یہاں موجود بیٹا بیٹھا ہے مجھے شیرا محمد بھائی آنند میں بہت دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے دو سال ہو گئے بہت مجھ سے محبت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اس محبوب کی مغفرت فرمائے سرور سرور جنت کا فیصلہ فرمائے. اور ہمارے عثمان بھائی سلیم ان کے رسول بہت بیمار ہے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اور سب لوگ 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں جتنے مرد یہاں پر بیٹھے ہیں بلند آواز سے کریں گے. ہماری ماں بہنوں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ کریں گی اور اس کے بعد ہم دعا کریں اور اللہ کے سامنے روتے ہوتے یہاں سے چلیں. اور کیونکہ مجھے جلدی جانا ہے دعا کے بعد ہم مرد پہلے اتر جائیں گے اور اطمینان سے اتریں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کے بہت ہی اچھا بیان لگا ہوگا. ایسے ہی قاری ایمن علی صاحب کے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں میں. السلام علیکم دوستو, ملتا اگلے بیان کے ساتھ. خدا حافظ.